بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، عام روزمرہ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے الفاظ ہمارے جسم کے نظام پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ الفاظ، جی بالکل عام الفاظ جو عام زندگی میں بولے جانے والے کس طریقے سے ہمارے جسم کے اعضاء کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر میڈیکلی دیکھا جائے کسی اور طریقے سے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، چھوٹی سی مثال، آپ خود حیران ہو جائیں گے اور اس پہ غور کیجئے۔ کیا اگر کوئی بندہ، دو بندے لڑ رہے ہوں، کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو گالی دے دے یا بہت برا بھلا کہہ دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے اس کا اچانک بلڈ پریشر شوٹ ہو جائے، بہت رائز ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات کے سننے کی وجہ سے، یعنی چند ایسے الفاظ سننے کی وجہ سے بلڈ پریشر کیسے جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، کان سرخ ہو جاتے ہیں، گال سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سارا بلڈ پریشر کا معاملہ اور الفاظ کے ساتھ کانوں کا ریڈ ہو جانا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، پسینے آنا شروع ہو جانا، پسینے، ان تمام چیزوں کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ اور یہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ نہ یہ نورانی الفاظ ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ روحانی الفاظ ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کا ہمارے جسم پہ اثر، اور وہ بھی اتنا زیادہ، بات تو ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ناظرین کہ یہ تو صرف بلڈ پریشر کے رائز ہونے کا مسئلہ ہے۔ کیا کسی بندے کی بہت ہی بری بات، بہت ہی ایسی بات، کیا ہارٹ اٹیک کا باعث نہیں بن رہی لوگوں میں؟ کتنے والدین ہیں جب ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ، اور جب بچے کچھ والدین کو ایسی بات کہہ دیں، یا بہن بھائی آپس میں، حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں، جب وہ اس طریقے سے جھگڑا کر لیتے ہیں تو کیا الفاظ ہی نہیں ہوتے جو کہ دل کے دورے کا باعث بن جاتے ہیں؟ برین ہیمریج کیا ہوتا ہے ناظرین؟ الفاظ کے باعث ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری تمام چیزیں ہمارے جسم کے نظام پہ بہت اثر کرتی ہیں۔ ناظرین، کچھ الفاظ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ریئیکشن امیڈیٹ سامنے آ جاتا ہے، خواہ وہ دل کے دورے کی صورت میں ہو، برین ہیمریج کی صورت میں ہو، بلڈ پریشر رائز ہونے کی صورت میں ہو، یا آنکھوں کا سرخ ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یا دماغ پھٹنے کی، شاہراہ پھٹنے کی، یہ تمام صورتحال ہیں۔ کچھ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جب انسان ان کو سنتا ہے تو وہ الفاظ دماغ ان کو اپنے اندر دہراتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو یا کوئی بھی رشتہ دار آپس میں، کوئی بھی ریلیشن جو آپس میں بہت کلوز ہوں، اور وہ کچھ ایسی بات کہہ دیں تو یقین کیجئے کہ بات دماغ میں چلتی رہتی ہے، دل پہ اثر کرتی رہتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ معدہ خراب ہوتا ہے، جگر خراب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جسم کے باقی اعضاء بھی اس پہ بڑے برے طریقے سے اثر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ الفاظ جو عام دنیاوی الفاظ ہیں، جن میں اچھے برے الفاظ ہیں، اگر ان کا ہمارے جسم پہ اتنا زیادہ اثر ہے تو اب بات کیجئے قرآنی الفاظ، روحانی الفاظ، یا وہ الفاظ جو عرش کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت سے نسبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ اب بتائیے، کیا وہ جسم میں، اگر یہ الفاظ جسم میں بیماریاں لاتے ہیں تو کیا قرآن الکریم کے الفاظ کیا شفا نہیں لا سکتے؟ استغفر اللہ۔ دیکھیے، غور کیجیے اس بات پہ کہ روحانی الفاظ، قرآنی الفاظ تو نور بھر دیتے ہیں دلوں میں، شفا لے آتے ہیں، دلوں کو شفا ملتی ہے، سینوں کو شفا ملتی ہے، ہر قسم کے مرض میں انسان کو شفا ملتی ہے۔
اندازہ لگائیے کہ جس بندے کو دل کی تکلیف ہو اگر وہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو یا وہاب کا ذکر کرنا شروع کر دے یا وہاب، یقین کیجیے ناظرین اس کے دل کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ انسان کو جو غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اگر وہ یہ کرنا شروع کر دے، یہ ذکر کرنا شروع کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ ذکر کرنا شروع کر دے تو بھی اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کرتا رہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب پردیس میں تھا تو کمپیوٹر کا شو روم تھا، تو بڑے بڑے ایسے انسان بھی آتے ہیں ہر قسم کے، جو کہ انسان کو بڑے باعث بنتے ہیں دل توڑنے کے، ایسے الفاظ بھی لوگ کر جاتے ہیں۔ تو کچھ بات ہوئی تو کسی ایک دوسری نیشنلٹی والے نے مجھے پاکستانی ہونے کے نام سے بہت جو ہے وہ تانا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا پکار ڈالا کہ پاکستانی ہوتے ہی ایسے ہیں، تم بھی ایسے ہی ہو، پاکستانی یہ ہوتے ہیں تو تم کیسے اچھی ہو سکتے ہو، پاکستانیوں کے تو خون میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسا الفاظ بول دیا۔ یقین کیجئے قریب تھا کہ میں کوئی نیگیٹو ری ایکشن دیتا، لیکن یقین کریں کہ الفاظ میں نے سنے، میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے جو ہے وہ پہلے دل میں پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی یہ درود شریف پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے کہتا ہے مجھے بھی آتا ہے درود شریف، میری بات کا جواب دو۔ تو کیونکہ میرے جو ہے وہ تھوڑی آواز نہیں، اب میں نے تھوڑا سا اونچا آواز کر دیا، میں نے کہا تم بھی درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر وہ بولنے لگا، میں نے کہا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس میری بات کا جواب نہیں ہے تو تم مجھے درود شریف کی مار دے رہے ہو۔ میں نے کہا پھر سے پڑھو، میں نے پھر درود شریف پڑھا، بولتا گیا، اب میں اس کے الفاظ کا جواب نہیں دے رہا تھا، اور اب میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یقین کیجئے یہ درود شریف اور اس طریقے سے یہ کلمات سے میں نے کنٹرول پایا اور وہ بندہ چھوڑ کے چلا گیا، جو کہ اس وقت اس موڈ میں تھا کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایسی ناظرین یہ واقعات زندگی میں آتے رہتے ہیں، بہانے سے لوگ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کسی نے قریب کر دیا، تھوڑی سی گاڑی کسی نے آگے سے کر دی، غلط کیا، ظاہر ہے نہیں ایسا کرنا چاہیے، لیکن دیکھ لیجئے ہمارے ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں، کیا اتنے سخت ہمارے ری ایکشنز ہونے چاہیے؟ اسی لیے ناظرین اللہ رب العزت قرآن الکریم میں فرما رہا ہے کہ مفہوم بتا رہا ہوں، سورہ الحشر کیا جو آخری 3 آیات ہیں ان میں سے ایک کا، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن الکریم کو پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو انسان کا دل کیا چیز ہے، یہ روحانی الفاظ بہت کام کرتے ہیں، یہ وظائف، یہ تبدیلیاں لاتے ہیں، ہر قسم کی اچھی تبدیلیاں لاتے ہیں، اور الحمدللہ جادو جنات اور باقی عام کینسر وغیرہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ بھی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے ان الفاظ کے آگے، کہ جس لفظ کے پڑھنے سے پہاڑ پھٹ جائے تو پھر کینسر، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ جس کو جو بیماری ہو وہ یہاں پر کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا کے لگا دیں گے، کون سی بیماری کے لیے کون سے اذکار ہیں، اور دیکھیں اللہ رب العزت کیسے شفا عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے ناظرین۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔